ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو، اپنی قوموں کو سب سے پہلے دی۔ انبیاء علیہ السلام کو بنیادی طور پر دعوت توحید کی ذمہ داری سونپی گئی۔ توحید کے بغیر نہ نجات ممکن ہے اور نہ توحید کے بغیر کوئی عمل قابل قبول ہے، اور نہ توحید کے بغیر امام الانبیاء علیہ السلام کی سفارش نصیب ہوگی۔ تمام اعمال میں سب سے مقدم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنانا، اس کو سمجھنا، اس کے مطابق اپنی زندگی اور اپنا عقیدہ بنانا ضروری ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام اپنے مکی نبوی دور میں، نبوت کے مکی زمانے میں صرف اور صرف توحید کی دعوت دیتے رہے۔ زکوٰۃ بعد میں فرض ہوئی، حج بعد میں فرض ہوا، نماز بعد میں فرض ہوئی۔ تیرہ سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لوگوں کو یہ کہتے رہے، اور آپ کی سب سے پہلی دعوت بھی یہی تھی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ گلیوں میں، بازاروں میں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا مجمع دیکھتے، وہاں پر صرف یہی دعوت دیتے رہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل یہ سواری پر دعوت توحید دیتے، پیچھے ایک شخص جو آپ کا سگا چچا تھا، ابو لہب، آپ علیہ السلام کو پتھر مارتا اور یہ کہتا ہے کہ لوگوں نعوذ باللہ یہ جھوٹا شخص ہے، اس کی بات نہیں ماننا، یہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہیں ماننا، یہ جو بھی کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے اذیتیں، تکالیف برداشت کی۔ طیف میں آپ علیہ السلام کو پتھروں سے زخمی کیا گیا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے۔ بس انبیاء علیہ السلام نے ہجرتیں کی، توحید کی اہمیت ہمارے دل و دماغ میں بیٹھنی چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے یہی ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو ہجرتوں پر مجبور کیا گیا صرف توحید کی وجہ سے۔ وقت کے عظیم پیغمبر جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام ملک عراق سے آپ
کو نکلنا پڑا، جو آپ کا آبائی علاقہ ہے، ہجرت کر کے آپ کو ملک شام میں آنا پڑا، فلسطین میں آنا پڑا۔ اسی دعوت توحید کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ دعوت توحید دینے کی وجہ سے وقت کے عظیم پیغمبر نوح علیہ السلام کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو بار بار اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں سن لو، ود سوا یغوث یعوق نصر، یہ اس وقت کے پنجتن پاک، ان کی عبادت کو چھوڑو، بلکہ اکیلے اللہ کی عبادت کرو۔ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور سن لو اگر میری بات پر لبیک نہیں کہو گے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے، مجھے یہ خدشہ ہے کہیں میری دعوت توحید کو ٹھکرانے کی وجہ سے تم پر کوئی بڑا عذاب نہ آ جائے۔ لیکن قوم کے لوگوں نے ایک بھی نہ مانی، بلکہ کہنے لگے وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، ہم تمہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے، نعوذ باللہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کا جواب سنیں، جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو بنیادی طور پر یہی پیغام دے کر بھیجا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اپنی قوم کے لوگوں سے جا کر کہیں اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ طاغوت کیا ہے؟ کل شیء ما عبد من دون اللہ فہو طاغوت، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ وہ کوئی قبر والا ہو، وہ کوئی حجر و شجر ہو، وہ کوئی قبر میں مدفون مردہ ہو، کسی مزار والا ہو، جس کی عبادت کی جائے گی وہ طاغوت ہے اللہ کے علاوہ۔ آج کل سب سے زیادہ ہمارے ملک میں، بر صغیر میں خاص کر، بہت زیادہ شرک پایا جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ شرک لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ ایک گروپ میں میرے پاس سوال آیا کہ شیخ صاحب یہ بتائیں، جو لوگ غیر اللہ کی نظر و نیاز کرتے ہیں، قبروں پر جا کر بکرے چھترے قربان کرتے ہیں، دیگیں چڑھاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اس امت میں تو شرک پایا ہی نہیں جاتا، کیا واقعتاً ایسا ہی ہے؟ دیکھیں جو شرک پھیلانے والے، شرک لوگوں کو بتانے والے ہیں، کس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں توحید کے خلاف۔ ایک حدیث سے غلط باطل استدلال کرتے ہوئے وہ تسلیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو تسلی ہو چکی ہے، وہ شاید سمجھ رہے ہیں اسی سے ہم اپنے دل کو تسلی دے کر ہم نجات پا لیں گے۔ نہیں، حدیث یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ابلیس اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں اس وقت جو میرے صحابہ کی جماعت ہے، جو مسلمان ہیں، یہ اس کی عبادت نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے۔ حدیث کا مطلب تو یہ ہے کہ مکہ مدینہ میں شرک نہیں ہوگا، آج وہاں شرک نہیں ہے۔ اور دوسرا مفہوم علماء کرام نے جو بیان کیا ہے اس حدیث کا وہ یہ ہے کہ میرے صحابہ میں سے جو مجھ پر ایمان لا چکے ان میں سے کوئی مشرک نہیں ہوگا۔ تاریخ بتاتی ہے کوئی صحابی رسول مشرک نہیں تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے، یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس امت میں شرک نہیں پایا جاتا، بلکہ سابقہ جد امت میں شرک پایا جاتا تھا، سب سے بڑھ کر اس امت میں شرک پایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، شرک یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید میں ڈاکہ ڈالنا ہے۔
توحید کی اہمیت، توحید کے فوائد، توحید کے فضائل انبیاء علیہ السلام نے اپنے قوموں کو بتائے. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہم نے بھیجے سب کی طرف یہی وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میری ہی عبادت کرو. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. ان انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا مطالعہ کیجئے، ان کے واقعات ہم نے آپ کو بتا دیے، ان سے پوچھئے. ان کی جو تعلیمات ہم نے آپ کو قرآن پاک میں دی ہیں، اس تعلیمات کو آپ سمجھیے، جانیے. کیا کوئی ایسا ایک پیغمبر آپ کو ملتا ہے جس کی دعوت میں یہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کی گنجائش ہے؟ ایک بھی ایسا نہیں. تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ ان کی دعوت کی بنیادی جو بات تھی ان کی دعوتوں میں، ان کی تبلیغوں میں، وہ یہی تھی ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اور یہاں ایک اور بات بھی ذہن نشین رہے، توحید کا خالی مطلب یہ نہیں کہ بندہ کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے، پکا اہل حدیث بن جائے، بس نہیں. اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. یہ تو ہم نے سمجھ لیا، لیکن افسوس یہ ہم نے نہیں سمجھا کہ اس کی عبادت کرنی ہے. اگر یہ بات ہمارے دل میں بیٹھ جائے کہ اس کی عبادت کرنی ہے، کبھی ہماری فرض نماز رہے گی؟ نہیں رہے گی. فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں، جماعت کھڑی ہوتی ہے، گھر مسجد کے قریب ہوتا ہے، لیکن یہ بات سمجھ کر دل و دماغ میں بٹھا کر تسلی کر لیتے ہیں کہ ہم ہیں تو موحد. موحد حقیقت میں یاد رکھیے وہی ہے جو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے. تمام معبودان باطلہ کی نفی کے بعد، تمام معبودان باطلہ کے انکار کے بعد جو اللہ کی عبادت کرتا ہے حقیقت میں وہ موحد ہے. کسی ایک صحابی کے بارے میں ایسا بتائیں جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی ہو. وہ موحدین کی جماعت تھی. نمازیں پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، کرنی صرف اسی کی ہے، لیکن عبادت کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. کیا پتہ چلا مشرک جو ہیں وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے. موحدین حقیقت میں ہیں وہی جو نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ نقطہ بھی ہمیں سمجھنا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تب تک ممکن نہیں جب تک دل میں توحید کی غیرت نہ ہو، معبودان باطلہ کی عبادت کی نفی اور تردید اور انکار نہ ہو. صحیح بخاری کی حدیث، امام الانبیاء علیہ السلام کے پیارے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب، خوش بخش شخص، سعادت مند شخص، وہ شخص جس کی آپ شفاعت فرمائیں گے وہ کون ہوگا؟ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ کلمہ توحید کے اقرار کیا، اسی کو جانا، اسی کے مطابق عقیدہ بنایا، اسی پر قائم رہا، کل قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا. اس حدیث کی وضاحت ایک اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کے ایک خاص دعا دی کہ یہ دعا اگر اپنی قوموں کے حق میں اور اپنے حق میں کرو گے تو میں قبول فرماؤں گا. کہا تمام انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں وہ دعائیں کر لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرما لیں، لیکن میں نے اس خاص دعا کو اپنی امت کے ان مومنوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے، ان اپنے مسلمان امتیوں کے لیے چھپا لیا جو کل قیامت کے دن اس حال میں
اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور جس کو موت اس حال میں آئے گی کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا۔ میری اس دعا کا فائدہ میری امت کے ان تمام مسلمانوں کو ہوگا، اور میں وہ دعا بطور شفاعت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری وہ دعا جو میری شفاعت پر مبنی ہوگی وہ دعا قبول فرما کر میری امت کے ان مسلمانوں کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے گا اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچائے گا، جنت میں داخل فرمائے گا، میرے ہاتھوں جام کوثر پلائے گا۔ کون؟ وہ میری امت کے مسلمان جو دنیا سے اس حال میں آئے ہوں گے، جن کو موت اس حال میں آئی ہوگی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا۔ عقیدہ توحید کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات بظاہر جو چھوٹی سی چھوٹی غلطی سمجھی جانے والی ہوتی اس کو بہت بڑی غلطی سمجھتے، کیونکہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا معاملہ ہے، یہ نجات اور کامیابی کا معاملہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، کاش کہ یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں، جس نے چھلا پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں کوئی چھلا اس طرح کی کوئی چیز پہنی ہوئی تھی، انگوٹھی نما۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیوں پہنا ہے، کس لیے پہنا ہے؟ اس نے کہا من الواہنتی، یہ بیماری سے بچنے کے لیے پہنا ہے، یہ چھلا یہ انگوٹھی جو بھی ہے۔ آپ نے فرمایا انزعھا، اس کو اتار پھینکو، فإنها لا تزيدك الا وهنا، یہ تمہیں اور کمزور کر دے گی۔ فرمایا وإن مت فهو عليك ما افلحت ابدا، اگر تم نے میری بات نہ مانی، اس کو پہنے رکھا، ممکن ہے کچھ وقت کے لیے تمہیں شفا مل جائے، لیکن یاد رکھنا ہمیشہ کے لیے کامیابی نہیں ملے گی بلکہ ناکام ہی رہو گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ افراد آئے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ واقعہ روایت فرماتے ہیں، انہوں نے آ کر اسلام کی بیعت کی کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ یہ 6 افراد تھے، 6-7 افراد تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں کس قدر توحید کی اہمیت بتا رہے ہیں، کس قدر صحابہ کا ذہن بنا رہے ہیں، کاش کہ یہ حقیقت ہم سمجھیں اور لوگوں کو بتائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بیعت لی، ایک سے بیعت نہیں لی۔ اسلام کی بیعت سب سے لی، 4 تھے، 5 تھے، 6 تھے، جتنے بھی تھے، لیکن ان میں سے ایک سے اسلام کی بیعت نہیں لی۔ وہ پریشان کہ مجھ سے اسلام کی بیعت کیوں نہیں لی گئی؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اس نے گردن میں تعویذ پہنا ہوا ہے، اپنے گلے میں تعویذ پہنا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، کیونکہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، پہلے شرک سے تائب ہوگا تب تیرا اسلام لانا قبول ہوگا، ورنہ قبول ہی نہیں ہے۔ کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں کلمہ گو ہیں، مزارات سے جو ان کو چھلے ملتے ہیں، انگوٹھیاں ملتی ہیں، برکت کے لیے، بیماری سے بچنے کے لیے، شفا یاب کے لیے پہن کے آتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں شاید اسی سے ہمیں شفا ملے گی، نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے اللہ کے علاوہ اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ دنیا کا کوئی شخص، کوئی ماں کا لال اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا جو تکلیف اللہ نے جب تک دور نہ کی۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں کار کہ ہم اپنے بچوں کو عقیدہ توحید کی تعلیم دیں۔ یہ عقیدہ کے بغیر یاد رکھیے، عقیدہ کی درستی کے بغیر، عقیدہ توحید کے بغیر نہ جنت ملے گی، نہ جہنم سے نجات ہوگی، نہ کوئی نیکی قابل قبول ہوگی۔ سب سے بڑھ کر امام الانبیاء علیہ السلام کی شفاعت نہیں ملے گی جب تک ہمارے اندر 100% توحید صحیح اور درست نہ ہو، خالص نہ ہو، جب تک ہمارے دل و دماغ میں عقیدہ توحید کی محبت اور شرک کی نفرت نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ نے عبداللہ بن عباس سے کہا
کتنے عمر کے بچے ہیں؟ 8-9 سال کے بچے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، مفسر قرآن جو مستقبل میں بنے. آپ نے دعا دی اپنے کزن کو، چچا کے بیٹے کو، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو اپنی کتاب کی تعلیم عطا فرما. اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مفسر قرآن بنا دیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نصیحت کیا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جان لو لو ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا ما قد كتب اللہ لك. پوری انسانیت تمہیں تکلیف پہنچانے پر جمع ہو جائے، تکلیف نہیں پہنچا سکتی مگر اتنی جتنی اللہ نے لکھ رکھی ہے. پوری انسانیت تمہیں جمع ہو جائے، نفع پہنچانے پر کوئی بھی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا، صرف اتنا جتنا اللہ نے ان کے ہاتھوں آپ کے مقدر میں نفع لکھ رکھا ہے. عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے حوالے سے، توحید کی اہمیت کے حوالے سے بہت ہی محتاط تھے. ایک بار صحابہ کرام نے صرف اتنا کہہ دیا، مشرک قوم کے پاس سے گزرے، ایک قوم کو ان صحابہ کرام نے، نئے نئے مسلمان تھے، حدیبیہ کا واقعہ ہے، نئے نئے مسلمان تھے، حدیبیہ کے سفر میں ایک قوم کو دیکھا، مشرک قوم کو چند ان صحابہ نے دیکھا جو نئے نئے مسلمان تھے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ قوم کیسی تھی یہ بھی سنیں. اس قوم کا ایک درخت تھا، وہ درخت متبرک سمجھا جاتا تھا، جیسے آج کل قبروں کو متبرک سمجھا جاتا ہے. آج کل وہاں کی مشروبات، وہاں کی معقولات کو متبرک سمجھ کے بانٹا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے. یہ شرک ہے، اس سے بچیے. متبرک جگہ اللہ کی اس زمین پر صرف ایک ہی ہے، وہ ہے مسجد. یہ مسجد یہ برکت کی جگہ ہے. یہ مزارات یہ شرک کرتے ہیں. یہاں بھنگی کس قسم کے لوگ یہاں ہوتے ہیں آپ سب جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، آپ خود ہی جا کر وزٹ کریں، دیکھیں کس طرح کی منحوسیاں پھیلی ہوئی ہیں. الحفظ والامان، اس کا تذکرہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے. برکت کی جگہ صرف اللہ کا گھر ہے، مکہ مدینہ ہے، اور کوئی برکت کی جگہ نہیں ہے. مسجد اقصی ہے جو آج یہودی کے قبضے میں ہے، لعنت اللہ علیہم. صحابہ کرام نے دیکھا ان لوگوں کو کہ ایک درخت ہے ان کے پاس، اس درخت کو متبرک سمجھ کر اس پر اپنا اسلحہ لٹکاتے ہیں، اس کے متبرک سمجھ کے اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا، نئے نئے مسلمان تھے، پتہ نہیں تھا توحید کی اہمیت کا. اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات. اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ان کا یہ ذات انوات، یہ درخت کا نام ذات انوات تھا، جیسے ان کا یہ درخت ہے، ہمیں بھی ایک درخت مقرر کر دیجئے. آپ نے فرمایا اللہ اکبر، تم نے ایسے ہی کہا جیسے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی مشرق قوم کے پاس سے گزرتے ہوئے، اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ. بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعونیوں سے نجات دی. بنی اسرائیل کہنے لگے اے موسیٰ، الہ تو سامنے ہونا چاہیے، جیسے ان کا الہ ہے ہمیں بھی ایک الہ مقرر کر دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تم نے ایسے ہی کہا جیسے بنی اسرائیل نے دوسرے الہ کا مطالبہ کیا، تم نے گویا کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے الہ کا مطالبہ کر ڈالا ہے. کتنی بڑی اہمیت ہے توحید کی. اللہ کے بندو، ہمارے معاشرے کی طرف نظر ڈالیے. نئی گاڑی لیتے نیچے جوتا باندھ لیتے ہیں کہیں حادثہ نہ ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. گھر لیا، اوپر کالی ہنڈیاں رکھ دی، یہ ہمارے عقیدے ہیں. بلی آگے سے گزر گئی، بلی کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا. کالی بلی آگے سے گزری، الو چھت پر بول پڑا، اس نے ہمیں الو بنا دیا. کتنی تکلیف کی بات ہے. یہ ساری یہ ہندوستان سے آئی ہوئی یہ اعتقادی خرابیاں ہیں. دین اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. اگر ہم کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں یہ چیز، یہ تعویذ، یہ گنڈا، یہ وغیرہ یہ وغیرہ یہ وغیرہ ان سے شفا ملتی ہے یا یہ تکالیف سے بچاتی ہیں، یاد رکھیے ہمارے عقیدے میں بگاڑ آ گیا. کیونکہ ہم نے سن لیا پوری انسانیت جمع ہو جائے، تکلیف دینے پر جمع ہو جائے، نہیں تکلیف دے سکتی مگر اتنی کو جتنی اللہ نے لکھ رکھی ہے. پوری انسانیت جمع ہو جائے، فائدہ دینے پر نہیں فائدہ دے سکتے مگر اتنا کچھ جتنا اللہ نے ان کے ہاتھوں فائدہ لکھ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، باتیں تو بہت ساری ہیں، دلائل بھی بہت سارے ہیں، لیکن وقت کی قلت کی
بنا پر اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں، لیکن یہ بات آخر میں ضرور عرض کروں گا، ہم موحدین کی جماعت ہیں، اپنے آپ کو موحدین کہتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو عقیدہ توحید بتائیں، خود بھی سمجھیں، اپنے بچوں کو اسلامی عقیدہ کے موضوع پر ایک کتاب ہے اسلامی عقیدے پر مشتمل، یہ کتاب اپنے بچوں کو لازمی پڑھیں جس میں مکمل اسلامی عقیدہ موجود ہے، آخرت کے حوالے سے کیا عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے، اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسولوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اپنے شب و روز کے زندگی کے ایام کیسے گزارنے چاہیے، اس مختصر سے کتابچے میں بہت کچھ ہے، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر عقیدہ توحید سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔